بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا، یہ اس وقت جھوٹ بولا گیا تھا، یہودی ایجنڈے پر بنا ہے۔ طفیل خان کو جو جواب دیا تھا اس کا پارٹ ٹو لے کر آیا ہوں۔ بہت ہی خاص ویڈیو تھی، خاص ٹاپک ہے، اس لیے اس پر سوچا کہ اس کے سارے پارٹ انشاءاللہ آگے فرداً لے کے آؤں گا۔ اس پر جتنے پارٹ بنے، اس کے کمنٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے اس کے اوپر 2-3 علیحدہ سے مزید پارٹس بناؤں گا، جس میں اس کے انشاءاللہ سارے شکوے شکایتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ صاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کا یہاں تک بیان ہو چکا تھا کہ جب اس نے مجھے کہا کہ پاکستان بننے سے کیا ہوا ہے، اس کے مطابق پختون تقسیم ہوئے، پنجابیوں کو تقسیم کیا، کشمیریوں کو تقسیم کیا، اور انگریزوں نے بادشاہ ڈکٹیٹروں کے حوالے کی، جنہوں نے قبائلوں پر بمباری کی، ڈالروں کے بدلے میں بمباریاں کروائیں۔ تو یہ سب چیز اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں اور تم جانتے ہو گے، جس کا اس کو میں نے جواب دیا کہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں رات کو بے فکری سے سوتا ہوں اس ملک کی وجہ سے، اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میرے گھر کا کوئی دروازہ، کوئی بھارتی فوجی، کوئی انڈین فوجی، کوئی ہندو میرے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر گھسے گا۔ اور جس طرح سے وہاں پر آئے روز انڈیا میں معمول ہے، کشمیر کے اندر خاص طور پر، اور وہاں پر پوری دنیا سے بند کیا ہوا ہے کشمیر کو، اور میڈیا بھی وہاں پر نہیں جا سکتا، لیکن وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہوگا یہ مجھے صرف سوچ کر ہی خوف آتا ہے اور دکھ ہوتا ہے، سوچ کر ہی۔ ایک انسانی جیل بنائی ہوئی ہے پورے ایریے کو۔ اسی طرح میں مرغی کا گوشت وغیرہ خرید کر لاتا ہوں تو مجھے اس وقت بھی کوئی ڈر و خوف نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ مجھے راستے میں روکے گا اور کہے گا چیک کرو کون سا گوشت ہے، کوئی گائے کا گوشت تو نہیں لے کے جا رہے، جیسا کہ وہاں پر یہ بھی روایتیں ہیں۔ باقی تفصیل تو آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں گے، آگے دیکھ لیں۔ اسی طرح جاپان اور چین نے ترقی کی، اپنے پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے ترقی کی انہوں نے۔ ان لوگوں کو ووٹ کی اہمیت کا پتہ تھا، ان لوگوں نے انہی کو ووٹ دیے جنہوں نے ملک کے لیے سوچنا تھا، اور ملک کے لیے جنہوں نے سوچا۔ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کبھی کسی نے جاپان اور چین میں سے کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ ہم لوگ یہاں پر ان پڑھ ہیں، ہماری 70% آبادی ان پڑھ ہے، جو 70% آبادی سرکاری اسکولوں میں اور سرکاری ان اسکولوں میں پڑھتی تھی جن پر آج تک کسی حکمران نے توجہ نہیں دی تاکہ یہ قوم پڑھ نہ جائے، لکھ نہ جائے، شعور نہ آ جائے اس قوم میں۔ اور وہ کیونکہ جب شعور آ گیا تو پھر ان لوگوں کا ڈرامہ ختم ہو جاتا، اس لیے ان لوگوں کو ان پڑھ چھوڑا گیا شروع سے لے کے آج تک۔ اور یہ سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے تو 80% آبادی ایسی ہے جو صرف سرکاری اسکولوں میں پڑھنا ہی افورڈ کر سکتی ہے۔ تو اب ان لوگوں کو جب پڑھائی کے مواقع نہیں ملے، ان کو ان پڑھ بنایا گیا، تو وہ پھر غلام ابن غلام ہی بنتے رہے۔ اور یہ لوگ پھر ایسے ان پڑھ لوگوں کو پھر ووٹ کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوتا، یہ اپنے وقتی فائدے کے لیے اور وقتی فائدوں کے لیے اور مراد کے لیے جو ہے نا، یہ رشتہ داری برادری کے نام پر اور وقتی فائدوں کے لیے یہ ووٹ دیتے رہے ہیں آج تک، اور اسی طرح اس ملک کو تباہ ہوا۔ ورنہ میرا ایک ماننا ہے کہ 2014 میں 1989 میں پہلی دفعہ قرضہ لیا گیا پیپل پارٹی کی طرف سے، پھر اس کے بعد نون لیگ نے قرضہ لیا، اس کے بعد پھر قرضہ لیا۔ تو میں کہتا ہوں جیسے ہی پہلی دفعہ قرضہ لیا گیا تھا تو دوسری بار پیپل پارٹی کو موقع نہ ملتا، عوام میں شعور ہوتا ہے، عقل ہوتی، تو اسی وقت ان کو گربان سے پکڑتے کہ بھائی 1976 میں تو آپ لوگ جرمنی کو قرضہ دینے والی قوم ہو، جرمنی کو قرضہ دیتے ہو۔ اور پھر میں نے اس میں لکھا تھا، اپنا ایک کومنٹ بھی لکھا تھا میں نے، یہ امارات ایئر لائن کو کھڑا کرنے میں پاکستانی انجینئر تھے، اور انہوں نے امارات ایئر لائن آج کہاں پر ہے اور PIA اس وقت کہاں پر ہے۔ صدر ایوب کے دور میں پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا 30 سالوں کے لیے۔ جاپان اور کوریا ایک ساتھ آزاد ہوئے، اور وہ دونوں جاپان کوریا ایک ساتھ آزاد ہوئے، جاپان، اور وہ اس وقت کہاں ہیں؟ چائنا کو بینکنگ سسٹم پاکستان نے بنا کر دیا 1978 میں، اور وہ ان کا 1978 میں بنایا گیا بینکنگ سسٹم آج بھی چل رہا ہے، اور آج چائنا سپر پاور ہے اور پاکستان
کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے۔ اب یہ اپنی کا خامیاں ہیں بھائی، اور انہی خامیوں کی وجہ سے میں اکثر لکھتا ہوں اپنے کومنٹس میں کہ اپنے خرچے پورے نہ کرنے والا سگا بھائی بھی جو ہے نا وہ گھر والوں کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ اپنے خرچے پورے نہ کر سکنے والا بھائی بھی، سگا بھائی بھی، اپنے خرچے پورے نہ کر سکنے والا سگا بھائی بھی گھر والوں پر بوجھ ہے۔ اور ہم لوگ آج تک چائنا کے پیسوں پر چل رہے ہیں، کب تک ہم ان کے پیسوں پر، وہ کب تک ہمیں دیتے رہیں گے؟ کتنے وہ یاد جی تو بات ہو رہی تھی آج جاپان اور چین ترقی کر گئے اور ہم ان پڑھ صرف اپنے فائدے کے لیے ڈالڈے ڈبے کے پیچھے اور آٹے کے تھیلے کے پیچھے ووٹ دیتے رہے اور خاندان اور برادری کو دیکھ کر ووٹ دیتے رہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمیں قرضہ لے کر سستی چیزیں کھلانے والے کل یہ قرضہ ہم کو ہی عطا دینا پڑے گا اور ہمیں ہی دینا پڑے گا، اور پھر اس وقت ہماری چیخیں نکلیں گی۔ تو پھر اس نے مجھے جواب کیا ایسے ہی سوتے رہو۔ میں نے کہا سوتے رہو اور خوش رہو۔ میں نے کہا خوش نہیں، شکر ادا کرتا ہوں، ورنہ انڈیا میں کشمیری بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں جن کے سروں پر ہر وقت تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ آپ کیوں ایسے بول رہے ہو؟ کیوں آپ کو کوئی تکلیف ہے کہ یہاں کوئی سونے نہیں دیتا، کوئی تکلیف دیتا ہے؟ اگر پاکستان نہ بنتا، اس کو پھر دوبارہ میں نے کہا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو سب کا یہی حال ہوتا، کیونکہ جمہوریت کی وجہ سے کوئی بھی وہاں پر کوئی بھی مسلمان حکومت نہیں بنا سکتا تھا اور ہندوؤں کے ہی نیچے ہم کو رہنا پڑتا، اور جیسے آج سکھ اور کشمیری رہ رہے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا پاکستان میں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ یہاں کہاں پر؟ مجھے پوچھا۔ میں نے کہا یہ بات پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کو چھوڑو، بات یہاں ویڈیو پر آپ کے کمنٹ کی ہو رہی ہے۔ آپ پہلے بتاؤ آپ پر کون ظلم کر رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے؟ میں بالکل آپ کے کمنٹ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اگر انگریز جاتے وقت، میں اس وقت آپ کے کمنٹ سے اتفاق کرتا کہ واقعی پاکستان یہودی ایجنڈے پر بنا ہے، اس بات پر میں اتفاق کرتا۔ اگر انگریز جاتے وقت حکومت مسلمانوں کے حوالے کر کے جانے والے تھے، جیسا کہ ان کا حق ہے، جیسا کہ مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ یہاں پر جب انگریز آئے تو مسلمانوں کی حکومت تھی، ہندوؤں کی حکومت نہیں تھی۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی۔ اب جاتے وقت اگر وہ حکومت مسلمانوں کے حوالے کر کے جانے والے تھے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا۔ ہندوستان کی حکومت ساری مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتی، مسلمان یہاں پر حکومت شروع سب سے پہلا جو 1947 میں جو حکومت بنتی وہ مسلمانوں کی بنتی، اور اس حکومت میں مسلمان ایسے قانون وغیرہ پاس کرتے اور ایسا مسلمان ہی جس میں ہندوؤں کو پوری مذہبی آزادی جیسا کہ ایک اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے کے ساتھ ان کو جینے دیا جاتا، اور مسلمان ہی یہاں پر حکومت کرتے رہتے، جمہوریت یہاں پر نہ آتی تو بات ٹھیک تھی۔ لیکن جس طرح سے اس ٹائم پر دھوکہ اور فراڈ شروع تھا، اور ہندو کہہ رہے تھے قائد اعظم سے کہ آپ ان ہندوؤں کو انگریزوں کو جانے دیں، جب یہ یہاں سے چلے جائیں گے ہم پیچھے آپس میں بیٹھ کر معاملات طے کر لیں گے۔ ایسے میں پھر پاکستان کا کام نہیں بن سکتا تھا کبھی بھی، کیونکہ ایک دفعہ حکومت اگر ہندوؤں کے ہاتھ میں چلی جاتی اور وہ یہاں پر جمہوریت نافذ کر دیتے، اور جمہوریت کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ سر گن کر وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے اور سر گنے جاتے ہیں اور صدر بنتا ہے اور سر گن کر سارے عہدے ملتے ہیں سر گن کر، تو پھر مسلمان پھر ملکی سطح پہ، عالمی سطح پہ، مطلب حکومتی سطح پہ مسلمانوں کا کوئی بھی بندہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا 4 گنا زیادہ تھی پورے بر صغیر پاک و ہند میں۔ تو ایسے میں پھر جو قائد اعظم لوگوں نے اپنی ذہانت اور عقل دکھائی، تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ معاملات پھر اتنے آسان نہ بنتے۔ ہندوستان کے سکھ آج بھی پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم کی بات نہیں مانی، اور اس ٹائم انگریزوں سے انہوں نے اپنے لیے الگ ملک کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کی۔ آج ان لوگوں کو کوئی بھی ان لوگوں کا پرسان حال نہیں، ان کو کوئی حکومت علیحدہ سے کرنے کا حق
نہیں ہو پا رہے وہ الگ. اب بدلے میں مجھے پاما خدی خاشا لکھ رہا ہے. بارہ اللہ، میں نے پھر اس کو لکھا اللہ آپ کی مشکلات کو حل کرے اگر کوئی تکلیف ہے. میرا مشورہ تھا، میری باتیں صرف یہی ہیں کہ ایک پاگلوں والی باتیں ہیں جو صرف یہی سوچتا ہے، جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دلوں میں سے نفرتیں نکلیں، غلط فہمیاں دور ہوں اور اس ملک کے لیے کچھ کریں کہ یہ ملک کم از کم دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہونے کے قابل ہو. یقین کریں ہم لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، سب نے لوٹا ہے اس ملک کو اور اپنی تیوریاں بھری ہیں. ورنہ مجھے یاد ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھو. وفات کے ٹائم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ روشن کرنے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن ان کے گھر میں 4 زریں دیوار پر لگی ہوئی تھیں، جنگ کے لیے تیار 4 زریں لگی ہوئی تھیں. لیکن چراغ میں تیل جلانا، چراغ کے لیے تیل، پیٹ کے لیے کھانا، یہ دوسری پرائرٹی ہے. پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار زریں شریں کچھ بھی نہیں چاہیے، اصل میزائل وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، کھانا ہو. تو ایسے میں پھر جو حال سارے مسلمان ملکوں کا دیکھ لو، کوئی ایک ایسا اسلامی ملک بھی نہیں ہے جو ان ہندوؤں کی، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے. 6 ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور 1 ایٹمی طاقت پاکستان مسلمان ملک ہے. کوئی ہے کھڑا ہونے کے قابل؟ آج اگر پاکستان نہ ہوتا، یقین کریں کوئی بھی ملک اس قابل نہیں تھا جو یورپ میں منعقد ہونے والی جو کارٹون کا ہے اس کو روک سکتا، کارٹون مقابلہ روک سکتا. پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے، پہلے اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں. مختصراً تو میں آپ کے میسج کا جواب دیتا ہوں، بلکہ اس کا تفصیل سے بھی جواب دوں گا کہ وہ بھی تاریخ پڑھ لو کہ بنگلہ دیش کیوں الگ ہوا، آرمی نے وہاں پر کیا ظلم کیے. یہ ساری باتیں ان پر بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ آگے چل کر. اور یہ وغیرہ وغیرہ عافیہ صدیقی کا معاملہ اور دوسرا تیسرا اس نے لکھا تو کہتا ہے کہ یہاں پر ہم قبائلیوں کی سکھوں سے بھی بدتر حالات ہیں. تو یہ ساری باتیں بعد میں ڈسکلوز کروں گا، لیکن صرف اتنی بات کروں گا کہ ہر کام حکمت عملی سے کرنے کا حکم ہے اور یہ حکمت عملی کے ساتھ کر کے دکھایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے پچھلی کشمیر کے معاملے پر ویڈیو تھی، میں نے کہا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر میں نے ویڈیو بنائی، کشمیر کے مسئلے کا حل. اس میں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ غزوہ خندق ایسا اہم غزوہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، ان کا جذبہ، ان کے صحابہ کا ایمان اور جذبہ ہم لوگوں سے ہزاروں کروڑوں اربوں لاتعداد گنا زیادہ تھا. ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آئے یا نہ آئے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ لکھ دیا تھا. اگر اس ٹائم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودے بغیر اگر میدان جنگ میں جاتے، غزوہ خندق والے دن میدان جنگ میں خندق کھودے بغیر اکیلے جاتے، تو غزوہ بدر کی طرح غزوہ خندق میں بھی فرشتوں کی فوج آتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کے لشکر کو تہس نہس کر دیتی. لیکن غزوہ خندق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر اشارہ دے دیا کہ بھائی آنکھیں بند کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ کی مدد ہے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فیصلہ غلط نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں مشرف نے جو فیصلہ کیا تھا 9/11 کے بعد ایسے حالات بن گئے تھے کہ وہ اس کی مجبوری تھی، ویسی ہی مجبوری جیسی غزوہ خندق والے دن تھی بنی. لیکن غزوہ خندق والے دن صرف دکھانے کے لیے خندق کھودی گئی تھی، میں یہ مانتا ہوں، صرف لوگوں کی رہنمائی کے لیے خندق کھودی گئی تھی، ورنہ خندق کی ضرورت نہیں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 40 مردوں سے زیادہ طاقت تھی، ان میں 40 سے بھی زیادہ، مطلب ہے مجھے یاد نہیں آ رہی، تو 40 مردوں کے زیادہ طاقت تھی اور صحابہ کے ساتھ فرشتوں کی مدد کنفرم تھی. غزوہ بدر میں فرشتے آ سکتے تھے تو غزوہ خندق میں کیا ہو گیا تھا؟ فرشتے کوئی اسپتال میں داخل تھے؟
ارے فرشتوں کی تو تعداد فوج ہے، غزوہ بدر میں آ سکتے ہیں تو غزوہ خندق میں بھی آ سکتے تھے، لیکن غزوہ خندق میں فرشتوں کی فوج کو نہیں بلایا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودی گئی صرف دکھانے کے لیے کہ بھائی جب حالات ایسے ہوں گے تو خندق بھی کھودنی پڑتی ہے، اور جب حالات ویسے ہوں گے تو فرشتے بھی آتے ہیں۔ اب پاکستان اکیلا اگر 9/11 کے بعد امریکہ کے آگے ڈٹ جاتا تو وہ 9 کی 9 ایٹمی طاقتیں وہ افغانستان کے لیے نہیں آئی تھیں، وہ پاکستان کے لیے ہی بہانے تلاش کر رہی تھی، جیسے پلوامہ کا اٹیک ہوا پاکستان کے لیے ہوا کہ اٹیک خود کروایا سیاست بچانے کے لیے، سیاست میں دوبارہ ابھرنے کے لیے۔ اسی طرح 9/11 کا واقعہ ہوا، وہ بھی خود ہی کروایا تاکہ ایک تو پاکستان کو ختم کیا جا سکے کسی طریقے سے، یا پھر اگر پاکستان ختم نہیں ہوتا تو پاکستان کے اندر تباہی لائی جائے آپ جیسے لوگوں کے ذریعے، جو آپ جیسے لوگ ہیں جو صرف یہی بات جانتے ہیں کہ بس جی پاما خادخواہ مار دو سابا کچھ۔ ان کو غزوہ خندق کو پڑھو، صرف غزوہ خندق پڑھو، مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو کہ غزوہ خندق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کی ضرورت کیوں پڑا کھودی انہوں نے۔ جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی اس دن تمہیں مشرف کا بھی فیصلے ٹھیک لگیں گے، اس دن کشمیر پر جو پاکستان کی مجبوری ہے، خاموشی ہے، وہ بھی جائز لگے گی، اس دن ہر کام جائز لگے گا۔ پہلے اپنے آپ کو طاقتور بنا لو، ایسا طاقتور کہ دشمن سوچے یہ S-400 روس نے بنایا، کیا پاکستانیوں میں دماغ کی کمی ہے؟ وہ S-400 نہیں بنا سکتے، میزائل ڈیفنس سسٹم نہیں بنا سکتے؟ یہ J-17 چائنا کے ساتھ مل کر بنایا، پاکستان اکیلا کیوں نہیں بنا سکتا؟ پہلے اس قابل بنو کہ یہ ساری چیزیں خود پیدا کرو۔ تمہارا اپنا S-400 ہو، میں کہتا ہوں میں ایسا ڈیفنس سسٹم ہو جس کا نام محمد ڈیفنس سسٹم ہو، پاکستانی مسلمانوں کا اپنا، اور ایسا ہو جو S-400 سے بھی جدید ہو۔ لیکن اس کے لیے تعلیم چاہیے، اور تعلیم تم لوگوں کو لینے کوئی نہیں دیتا۔ ہمیشہ یہ کھانے والے اور کھلانے والوں کو ووٹ دے کر تمہارے سروں پر ڈالتے رہیں گے، تمہیں مقروض کرتے 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 وہاں تک لے جائیں گے، اور تم لوگ بجائے اس کے کہ تعلیم کی طرف توجہ دو، ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دو، تم لوگ آپس میں ہی فرقہ وارانی طور پر لڑائی جھگڑے کر کے آپس کو ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہو گے، اور پھر یہ ان کی سازشیں کامیاب ہو جائیں گی۔ جس طرح سے ان لوگوں نے، انگریزوں نے سیاست کر کے سازش کر کے ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت چھینی، برِ صغیر میں سے مسلمانوں کی حکومت چھینی، اسی طرح سے آج وہ سیاست کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں۔ جس دن تم نے غزوہ خندق کے بارے میں پوری تفصیل پڑھ لی، جس دن اس کے سیاق و ثبات کے بارے میں تمہیں پتہ چل گیا، اس دن میں کہتا ہوں تمہارے سارے سوالات جو یہ اوپر پوچھے گئے ہیں، یہ سارے سوالات بے معنی ہو جائیں گے، یہ سارے سوالات بے معنی ہو جائیں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔ انشاءاللہ آگے بھی فرداً میں ان پر بات کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ۔